قبلہ صاحب کی آمد کے لیے اور اپنے اپنی حاجات مناجات خواہشات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، محمد و آل بیت محمد صلوات۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ زحمت کرے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف رکھیں، آگے کافی جگہ سب جگہ کرے تھوڑا آگے تشریف رکھیں، پیچھے آگے جگہ سے بعد دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى صلوات الله ایک مرتبہ درود ایسے پڑھی محسوس ہو کہ شیعہ حیدر کرار تشریف فرما ہے بلند آواز حضرات کی وقار محبان علی اطہار شیعہ حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت
سرمستان محکد ولایت بعنوان قربت اللہ میں مسلسل بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ معروضات آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ہے میں اپنی ذات سے قریب ہونے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی زندگی سماعت کا، اس انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں کوشش کرنی ہے کہ معرفت کے دو چار زینے اکٹھے موڑ کر لیے جائیں۔ اس کے لیے ابتدا میں زمین ذہن زرخیز چاہیے تاکہ معرفت کے 5 12 14 توخم آسانی سے بولے جا سکے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ إِلَيْنَا زُلْفَىٰ۔ دیکھو خبردار، تمہارا مال تمہاری اولاد قدر اس لائق نہیں کہ تمہیں مجھ سے قریب کر سکے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تمہارا مال اور تمہاری اولاد قریب نہیں کر سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا مال کسی کی اولاد قریب نہیں کر سکتی۔ اگر مال خدیجہ کا ہو، اولاد ابو طالب کی ہو۔ ابتدا میں اگر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو گفتگو آسان ہو جاتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایک ہے عمل، ایک ہے نیت۔ عمل دکھتا ہے، نیت نہاں خانہ دل میں پنہاں رہتی۔ عمل بندوں کے لیے نہیں، عمل بندوں کے لیے، نیت اللہ کے لیے۔ بندوں میں خدا نے صلاحیت رکھی ہے کہ صرف عمل دیکھ سکتے ہیں، وہ کسی کی نیت نہیں جانتے۔ بندے تو بندے ہیں، جو عمل لکھ رہے ہیں وہ بھی صرف عمل جانتے ہیں، بندے کی نیت نہیں جانتے۔ کس نے قربانی رشتہ داروں پہ دھونس جمانے کے لیے دی تھی؟ کس نے معاشرے میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ میرے پاس پیسے زیادہ؟ اس نیت کا تعلق فرشتوں سے نہیں۔ فرشتے کا کام ہے صرف عمل لکھنا، خدا کا کام ہے صرف نیت دیکھنا۔ فرشتوں اور خدا کے درمیان کچھ زیبکار ہیں جو عمل سے نیتیں اخذ کر کے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ عمل لوگوں کے لیے، نیت پروردگار ہے۔ کائنات کے رسول کا ایک فرمان ہے، شاید ہی کوئی سامنے ہو جس کی سماعت سے نہ ٹکرایا ہو۔ اگر آپ نے اس جملے پہ توجہ کی تو مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ مجھے نچلی اڑان بھرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے عجیب زاویے ہیں جن کو روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ کوئی سامنے ہے جس نے یہ حدیث نہیں سنی؟ بچے بھی جانتے ہیں۔ عمل کا دار و مدار نیت پہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ یعنی آپ جو بھی کریں، نگاہ پروردگار میں اس کا دار و مدار نیت پہ۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر فکر آپ کو اچھی لگے تو میرا ساتھ دیجیے گا، نہ اچھی لگے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ہر عمل کا دار و مدار ہی جب نیت پہ، تو مجھے وہ عبادت گزار دکھا دیجئے جو غلط نیت سے عبادت کر رہا ہو۔ نہیں، آپ جب متوجہ نہیں ہوتے اور یہ سر ہلاتے ہیں نا، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ یہاں موجود نہیں۔ اگر ذہنی طور پہ حاضر ہیں تو بات تو میں نے کر دی۔ اگر ہر عمل کا دار و مدار حضور نیت پہ، تو مجھے وہ عبادت گزار دکھائیے جو غلط نیت سے عبادت کر رہا ہو۔ غلط نیت سے چوری تو کی جا سکتی،
میں مسلمانوں کی بات کیا کروں؟ نیت تو ہندوؤں کی بھی غلط نہیں. غلط نیت کا مطلب کیا ہے؟ غلط نیت اور صحیح نیت کا فرق کیا ہے؟ نیت تو سب کرتے ہیں، ہر کسی کی نیت ہوتی، جو کام کرنے لگا اس کی نیت تو ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. پھر غلط نیت اور صحیح نیت میں فرق کیا ہے؟ غلط نیت اور صحیح نیت میں فرق یہ ہے کہ جو نیت صحیح کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. غلط نیت کا مطلب ہے کہ عمل کرنے والا خود جانتا ہے کہ جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے. چور تو جانتا ہے کہ چوری کرنے جا رہا ہوں اور یہ غلط ہے. چور کی نیت غلط ہو سکتی، عبادت کرنے والے کی نیت غلط نہیں ہو سکتی. کوئی بھی کرے عبادت غلط ہو سکتی ہے، نیت غلط نہیں ہو سکتی. بات میری اسٹیبلش ہو جائے تو میرا ساتھ دیجیے گا. آپ پہ اعتبار کر کے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں. اتنے سالوں سے آپ کے درمیان خدمت کر رہا ہوں. عمل غلط ہو سکتا ہے، نیت کسی کی غلط نہیں ہوتی. اگر کسی کی ہوتی ہے تو مجھے بتائیے کہ فلاں بندے کی نیت عبادت کرتے ہوئے غلط ہوتی ہے. اگر اس کی نیت غلط ہو تو چوری کرنے سے تو فائدہ اسے یہی پہ مل رہا، پھر وہ عبادت ہی کیوں کرے جبکہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ مل بھی نہیں رہا. شیعوں کو نہیں لگتی جتنی آپ لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری مشقت میں ہی کروں. نہیں، تھوڑی سی مشقت آپ بھی کریں تاکہ لطف لے سکیں، ورنہ میں نچلی اڑان بھروں گا. خدا کی قسم ہر روز سوچتے ہیں کہ اس پہلو پہ بات کریں، اس پہلو پہ بات کریں، لیکن آپ کی خاموشی مجبور کرتی ہے کہ وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں، وہ پڑھی جائیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کے افکار کو تھوڑا بلند کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میری مجبوری بن جائے گی. پھر میں بتاؤں گا علی میاں ادھر کو کیسے چیرا تھا، اپنا رب کو کیسے مارا. پھر روز کی سنی ہوئی کہانیاں سنا دوں، روز کی سنی ہوئی باتیں سنا دوں. یہ تو سب جانتے ہیں. عمل غلط ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں عزت علی کی قسم، اگر آپ اختیار ہی سے زبان کی عبادت کر لیں گے تو بہتر ہے، ورنہ اگلی بات آپ کو اس عبادت پہ مجبور کرنے والی ہے. اختیار ہی سے کر لیں تو بہتر. جی دوہرا اگر مل جائے گا نا اختیار سے. عمل غلط ہو سکتا ہے، نیت غلط نہیں ہوتی. خدا کی قسم جو باہر بیٹھے ہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہیں اور جو تک آواز جا رہی ہے، جو کھڑے ہیں اور جو یہاں متوجہ ہیں، سب ایک جیسا لطف لیں گے اگر جملہ پہنچ گیا. عمل کا دار و مدار ہے نیت پر، اور نیت ہندو کی بھی غلط نہیں. چاہیے میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا پاک قرآن کہہ رہا. میرا حبیب یہ جو بت پوج رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتوں کو کیوں پوجتے تو وہ جواب میں کہیں ما نعبدو الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم انہیں اللہ تھوڑی سمجھتے، ہم تو ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں اللہ کے قریب کر دے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، حدیث نہیں پڑھی. ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو انہیں اس لیے چھپتے کہ یہ ہمیں اللہ. خدا کی قسم ہندو ہے، مگر اتنا شعور ہندو میں بھی ہے کہ جو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہو اس میں اور کچھ بھی نہ ہو، بس اس کے ذمے گناہ نہیں ہونا چاہیے. بت کچھ نہ کرے گناہ تو نہیں کرتا. بت کچھ نہ کرے گناہ تو نہیں کرتا ہے. اگر خدا کی قسم بتوں پہ بات ہو تو آپ کو حیرت ہو. بتوں کی دنیا بڑی عجیب دنیا. یہ جتنے بت ہیں نا، یہ لات، منات، حبل، عزا، یعوق، نظر، ود،
یہ تو لوگ ہیں جنہوں نے پتھر سے گھڑ لیے. یہ جتنے نام ہیں یہ اپنے دور کے بڑے بڑے لوگ تھے. جی ہوبل جناب حابیل کا بت ہے. کوئی ریسرچ ورک اس کی تو قدر ہے آپ کے پاس. ہوبل حابیل کا بت ہے. جب حابیل قتل ہو گئے تھے تو لوگ فراق حابیل میں روتے تھے, پریشان رہتے تھے. کسی نے کہا ایسا کرو حابیل کا بت بنا دو. حابیل کا بت بنا دیتے. بت کی پوجا شروع ہو گئی. مگر یہ بات یاد رکھیے, جو جس بت کو جھک رہا تھا, میرے حبیب ان بتوں کے پجاریوں سے پوچھو گے تو ان سے پوچھو گے کہ خالق کون ہے, تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ. تو پھر بتوں کے آگے کیوں جھک رہے ہو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اس لیے کہ ہم نے ساری دنیا گھوم کے دیکھی ہے, جو جتنا بھی مقدس بندہ ملا ہے وہ چاہے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر عیب پائے گئے ہیں. یہ پتھر ہے کچھ اور نہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب نہیں. ابھی 50-60% سامعین متوجہ ہوئے ہیں, اور جو 40% رہ گئے ہیں جنہیں میں نے آپشن دی تھی کہ اختیار ہی سے عبادت کر دے تو بہتر ہے, ورنہ اگلی بات آپ کو مجبور کرنے والی ہے. تو انہوں نے پہلی آپشن سلیکٹ نہیں کی. اب دوسری آپشن ہی کا چانس, وہ اس کا انتظار. رسول فرما رہے ہیں عمل کا دار و مدار ہے نیت پر. عمل غلط ہوتا ہے, کسی کی نیت غلط نہیں ہوتی. جو بندہ شرک کر رہا ہے وہ بھی مشرک نہیں کہلانا چاہتا. نہیں, لطف آگے ہے جو میں نے آپ کے بابے چور کے باہر روکا ہے. جو بندہ کفر کر رہا ہے, کسی ہندو کو کافر کہہ کے دیکھی, وہ کافر, جملہ آگے ہے, وہ کافر نہیں کہلانا چاہتا. ہو سکتا ہے آپ کو 10-20 ہزار منافق ملے ہوں جو کہتے ہوں ہم منافق ہوتے ہیں. رہ گئے آپ پیچھے ملے ہوں گے آپ جو آپ چپ بیٹھے. ہو سکتا ہے آپ کو 2-4 ہزار منافق ملے ہیں. جو بندہ شرک کر رہا ہے وہ مشرک نہیں کہلانا چاہتا. جو بندہ کفر کر رہا ہے وہ کافر نہیں کہلانا چاہتا. جو بندہ پیکر ہے منافقت کا وہ منافق نہیں کہلانا چاہتا. جو غلو کر رہا ہے وہ غالی نہیں کہلانا چاہتا. جو روز علی کو گھٹا رہا ہے وہ مقصر نہیں کہلانا چاہتا. بولو جس کی زبان لے کر کی امانت ہے. آپ کے علاقے میں کوئی ہوگا میں ہوگا جو کہتا ہوگا جی میں مقصر ہوں ہے. بولیے, کوئی ملا ہے؟ ایک بندہ جو روز یہی کام کرتا تھا, ایک دن امام بارگاہ میں نے اسی سے پوچھ لیا یہ تو بتائیے آپ کی نگاہ میں مقصر کون؟ تو ایسے پیچھے ہٹا, کہتا جی میں تو نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی بھی فضا میں معلق ہے. وہ جو آخری آپشن بچی ہے, ہر عمل کا دار و مدار ہے نیت پر. عمل غلط ہوتا ہے, نیت کسی کی غلط نہیں ہوتی. تو جب عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے اور نیت سب کی ٹھیک ہوتی ہے, تو پھر وہ کون سی نمازیں ہیں جو منہ پہ ماری جا رہی ہیں؟ وہ کون سے روزے ہیں جو چوری لکھے جا رہے ہیں؟ وہ کون سے حج ہیں جو آوارہ گردی لکھے جا رہے ہیں؟ تو خدا کی قسم یہ سوال قیامت تک سوال ہی رہتا ہو. جب میرے امام سے پوچھا گیا مولا عمل کی بنیاد ہے نیت پر, اور نیت کی
نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ان النیات بولایت علی ابن ابی طالب، نیتوں کا دار و مدار علی کی ولایت پر ہے. میں نے پہلے نہیں کہا تھا پہلی آپشن لے لے تو بہتر ہے. یہاں سے بھائی آپ تو کر لیں، جملے پہ نہیں بول سکے یا علی خط تو کر لیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ بسم اللہ. جو علی کے کچھ لگتے ہیں میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپشن ہے ابھی سلیکٹ کر لیجیے، تو پہلے کر لی ہوتی تو دوہرا اجر نہ ملتا. آج آپ نے خود چھوڑا ہے، اب آپ کی مرضی. اچھا چلیے اگلی دفعہ پہلی آپشن سلیکٹ کر لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ پھسلا ہوا اور اٹکا ہوا اور سہما ہوا اور بھٹکا ہوا عقیدہ مجھے پڑھنے کی عادت نہیں. شوقینی والے عقیدے میں نے کبھی پڑھے نہیں. عقیدہ ہو قرآن جس کا وکیل ہو. جی عقیدہ وہ ہاں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جملہ ابھی بھی میں نے پہلے کہا پہلی آپشن سلیکٹ کر لیجئے گا میرے صاحب. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. امام نے فرمایا نیتوں کا دار و مدار اقرار ولایت علی پر. اس کا فرزند رسول یہ آپ کا خیال ہے یا رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے یا آپ کا خیال ہے؟ امام نے فرمایا تم نے رسول کا یہ فرمان نہیں سنو کہ کوئی بندہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، ہر روز روزے سے ہو، ہر سال پیدل حج پہ جائے، کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دے، میدان میں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے خون میں لت پت شہید ہو جائے، اگر اقرار ولایت علی نہیں کر کے گیا جنت جانا تو دور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. خوشبو بھی نہیں سنتا. کدھر گئے عمل؟ ان کی بھی سنیے، ان کی سنیے. عمل تلتے ہیں نیت کے پیمانے. نیت تلتی ہے غدیر کے پیمانے. رخ نہیں آیا ہو. عمل تلتے ہیں نیت کے ترازو سے. جو اونٹ کا پالان ہوتا ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، دونوں طرف یوں رکھا جاتا ہے. بزرگ جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا. جی ہم چونکہ بلوچ ہیں بائی کاسٹ تو ہمارے ہاں تو بہت پائے گئے. ہمارے گھر نہیں ہے لیکن اپنے اجداد کے گھر میں نے دیکھا. وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں، اور وہ دو پارٹ رکھے ہوئے ہوں تو دور سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ یوں لگتا ہے جیسے ترازو ہے جس کے دو پارٹ ہیں. یہ جو رسول نے منبر غدیر بنایا ہے یہ اعلان اونٹ پہ کھڑے ہو کے بھی کیا جا سکتا ہے. بات ہو گئی جس کا حصہ تھا اس تک پہنچ گیا. دو پلڑے. عمل کا دار و مدار ہے نیت پر. عمل نیت کے ترازو پہ توڑتا.
نیت علی کی ولایت کے ترازو پہ تل گئی۔ بات ترازو کی آئی ہے تو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، بخل نہ کروں، آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچنی چاہیے۔ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ علی کبھی کبھی بازار جاتے تھے، اور جب بازار سے واپس آتے تھے ہر دکان کے سامنے کتاب ہدایت چھوڑ کے علی شہر کے لیے نہیں جاتے تھے جی، جیسے ہم جاتے ہیں نا ونڈو شاپنگ کے، ہر دکان پر ہدایت کا صحیفہ چھوڑ کے علی ایک دن گھر سے نکلے ہیں، بازار میں داخل ہوئے ہیں، اور جب علی بازار میں داخل ہوتے تھے منادی ہو جاتی تھی، محتاط علی آ رہے ہیں۔ ایسا امام ہو تو نالی محتاط۔ اس بات کا بھی لطف نہیں آیا، علی بازار میں آئے، منادی نے ندا دی، محتاط۔ بازار میں علی آ گئے، ترازو والے نے ترازو سیدھا کیا کہنے آپ کے، لگتا ہے مجھ میں ہی کچھ کمی ہے، آپ بالکل ٹھیک، آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، سچی بات ہے، میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ وہ کمی میرے پہنچانے میں ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے کمی نہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہیں جی۔ دکاندار ترازو سیدھے کر لے، باٹ صاف ہونے لگتے تھے، ایسا نہ ہو باٹ پہ کچھ چپکا ہوا ہو اور علی دیکھ لے۔ کوئی دکاندار تو بیٹھا ہوگا یہاں، گاہک ایک دوسرے سے کہنے لگتے تھے علی آ گئے۔ اب کچھ ایسا نہ ہو کہ علی اتنے ہجوم میں سے صرف تمہیں ڈانٹ کے چلے گئے، اور علی اگر بازار میں کسی کو سرزنش کر کے چلے جاتے تھے تو پھر ساری دنیا اسی کی طرف انگلی اٹھاتی تھی، یہ وہ ہے جسے علی نے ڈانٹا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے وہ یہ وہ ہے جسے علی نے ڈانٹا، یہ وہ ہے، اتنی قیمتی ہے علی کی حضور، یہ وہ ہے جسے علی نے ڈانٹا۔ جس دکان پہ علی کھڑے ہو جاتے لوگ علی کا چہرہ دیکھنے لگے کہ علی اگر شاباش دے کے نکلے ہیں تو اگلی دفعہ سودا اسی دکان سے لے گئے، اور اگر ڈانٹ کے نکلے ہیں تو موصوف کی کمپنی فلاپ ہو۔ پھر اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ علی کے پاس جائے، یا علی معافی دیجیے، جو آپ نے بتایا تھا نا اس کی اب شکایت نہیں ہوگی، اگلی مرتبہ صرف میری دکان کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرا کے مجھے دیکھ لیجیے۔ قربان جاؤں یا علی، قربان جاؤں یا علی، قربان جاؤں یا علی۔ علی بازار میں داخل ہوئے اور منادی نے ندا دی، محتاط علی آ گئے۔ جملہ بڑا لطیف جملہ ہے، اللہ کرے مجھے اب حوصلہ ہو گیا ہے، خدا کے سما لطیف باتیں بڑی اچھے طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ آپ کا موڈ بنا ہوا ہے تو کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا جائے۔ پورے بازار میں جب ندا دی جاتی تھی، منادی ہوتی تھی، محتاط علی آ گئے، ہر دکان پہ ہلچل ہوتی تھی سوائے میسم کی دکان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ معیار ہے علی والے کا، یہ معیار ہے علی والے کا۔ ہر دکان پہ بھگدڑ، اضطراب، بے چینی، پریشانی، یوں سمجھنے علی کا گزرنا بازار کا آڈٹ تھا۔ ہر دکان پہ ہلچل سوائے میسم کی دکان۔
علی بڑھتے جا رہے ہیں، دکانوں کو دیکھ رہے ہیں، دکانداروں کو دیکھ رہے ہیں، گاہکوں کو دیکھ رہے ہیں، ترازو دیکھ رہے ہیں، باٹ دیکھ رہے ہیں، پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں، اور ہر کوئی سہما ہوا ہے کہ علی مسکرا کے گزر جائے۔ انسپیکشن چل رہی ہے، خدائی انسپیکشن۔ چلتے چلتے، اور علی کے پیچھے پیچھے بھی ایک ہجوم ہوتا۔ علی رکے نیسم کی دکان۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا تھا کہ اچھا میری دکان، آج بھی بازار میں اگر کوئی ٹیم آ جائے نا چیک کرنے کے لیے، تو جس دکان سے وہ گزر جائے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے بھی چل پڑتا ہے کہ اب دیکھتا ہوں کس کی بند ہوتی ہے، تالے کہاں لگتے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک نہیں، فلاں کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی، اللہ کرے کہ وہاں رکے اور تالے لگا۔ بازار میں آج علی گزر رہے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کرے نیسم کی دکان میں کوئی نقص نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی نیسم کی دکان پر رکے، لوگوں کا ہجوم۔ علی دکان کے اندر نہیں جاتے تھے، باہر رکتے، لیکن نیسم کی دکان پہ جب رکے تو صرف رکے نہیں، علی دکان کے اندر چلے۔ نیسم اٹھ کے کھڑے ہو، نیسم اٹھ کے کھڑے ہو، قدموں پہ ہاتھ رکھا جا، میرے نصیب علی میری دکان میں آئے۔ علی نے ماتھا چوم کے کہا تیرا نصیب صرف یہ نہیں کہ میں تیری دکان میں آیا، آج تو گھر آرام کرے گا، کھجوریں میں بیچوں گا۔ جیئے آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ آج تو گھر آرام کرے گا، تیری کھجوریں میں بیچوں گا۔ اب کسی کی دکان پہ سوچئے ذرا، کسی کی دکان پہ پرائم منسٹر آ کے چیزیں بیچنے لگے تو حضور کو ہو جائے گا یا نہیں؟ جیسے گولی مس ہو جاتی ہے تو مہربانی کر کے کسی مومن کا نعرہ مس نہ کیجیے۔ علی گزر رہے ہیں اور علی نیسم کی دکان کے اندر داخل ہوئے ہیں اور نیسم اٹھے ہیں، احترام بجا لائے ہیں۔ میں بھاگے شالی ہوں، میرا کیسا نصیب ہے، میرے مقدر کا ستارہ اوج پہ۔ علی آ گئے، فرمایا صرف آیا نہیں، آج تو گھر آرام کرے گا، علی تیری کھجوریں بیچے۔ علی بیٹھ گئے۔ اب بتائیے کیا ہوگا اگر پرائم منسٹر آ کے کسی کی دکان پہ چیزیں بیچنے لگے تو سارا شہر رومنڈ آئے گا کہ نہیں کہ چیز تو میں نے خریدنی ہے، اسی سے خرید لوں۔ ہو سکتا ہے اچھے تعلقات کا موقع مل جائے۔ پورا بازار خالی ہو گیا، جو گھر سے آٹا لینے آیا تھا واہ یا علی، واہ یا علی، جو گھر سے آٹا لینے آیا تھا وہ بھی کھجوریں لینے آیا۔ آٹا بعد میں لے لیں گے، ہو سکتا ہے علی سے باتیں ہو جائیں، علی سے تعلقات اچھے ہو جائیں، علی میرا چہرہ دیکھ لے، کبھی لوگوں نے کہے یہ میرے پاس آیا تھا، یہ میرے پاس آیا تھا، یہ مجھ سے ملا تھا، ہجوم لگ گیا۔ علی کھجوریں بیچ رہے ہیں، لوگ کھجوریں لے رہے ہیں۔ اب جو اتنا ہجوم اور دکانیں خالی، ایک دکاندار نے دوسرے دکاندار سے کہا، اموی نے علوی سے کہا،
گیا. علی جو بیٹھے پتہ ہی ہے تجھے علی کتنے مشہور ہیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا سلیبریٹی, تو اس کا خیال تھا کہ علی سلیبریٹی. تجھے پتہ ہی ہے علی کتنے مشہور ہیں. علی بیٹھے تو لوگ تو آئیں. علی بلا وجہ گھر سے نکلتے نہیں, ہر کسی کا شوق ہوتا ہے کہ علی کو دیکھو. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میزم کی دکان پر رش لگ گیا. علی کی شہرت ہی اتنی ہے, یہ بات عمومی کر رہا ہے. علی کی شہرت ہی اتنی ہے, اس لیے میزم کی دکان, یہاں کون آتا ہے لینے کے لیے کھجور؟ اس کے پاس کھجور لینے کون آتا ہے؟ علی مشہور ہی اتنے, جو جواب اس عالمی نے دیا ہے اسی کے لیے میں ساری گفتگو یہاں تک اس نہج پہ لے کے آیا. اسے کندھا ہلا کے کہا رج کیوں نہ ہو, علی کی شہرت ہی اتنی ہے. یہ علوی پلٹا اور پلٹ کے کہا جاہل ذرا غور کر, یہ رش علی کی شہرت کی وجہ سے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ علی سے بہتر نہ کوئی خرید سکتا ہے, نہ بیچ سکتا ہے, نہ تول سکتا. علی خریدار اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی مرضی خرید لے. بیچتا اس انداز سے ہے کہ جان بیچ دے, اور تولتا اتنا پورا ہے کہ اللہ نے اعمال کا ترازو اسی کے ہاتھ میں دے دیا. اس راز کی وجہ یہ ہے کہ علی سے بہتر نہ کوئی خرید سکتا ہے, نہ تول سکتا ہے, نہ بیچ سکتا. علی بیچنے پہ آئے تو جان بیچ دیتا, خریدنے پہ آئے تو اللہ کی رضا خرید لیتا, اور تولنے میں اتنا پورا ہے کہ میدان معاشر کا ترازو ہی اللہ نے علی کے ہاتھ میں دے دیا. توجہ ہے, بات ترازو کی ہوئی تھی. عمل تلتے کیسے؟ اب بتائیے, اعمال کا دار و مدار اگر نیتوں پہ ہے تو نیت کا دار و مدار اسی کی ذات پہ ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں اعمال کا ترازو. غلط کہہ رہا ہوں میں جی, لاجیکل آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں. جس نے تولنا کل میں نے آیت پڑھی تھی, بات آگے بڑھا. کل آیت میں نے پڑھی, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. کل ایک نقطہ تھا جس میں میں نے بات روکی تھی کہ میں اگلی مجالس میں تو میں نے سوچا آج ہی کر لوں. اللہ کہتے ہیں میں نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو نکالا. طور کی دائیں جانب. میں نے آیت پڑھی ہے, تب سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ طور کی دائیں جانب کیا ہے. جو خاموش ہو گئے ہیں, میں لمبے چوڑے وعدے نہیں کرتا. جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ بھی, یہ انگوٹھی ہے, یہ گھڑی ہے, جو بھی گھر میں بھی جو ہے اس کا مالک وہ بندہ بن جائے گا. میں ایک جھنڈا دیتا ہوں, پہاڑ دکھاتا ہوں, اس کی دائیں جانب لگا کے آتا ہے. اتنی دیر شیعوں کو نہیں لگا. بیٹا آپ کو بات پسند آئی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات؟ ایک پہاڑی ہے جی, میں ایک فلیگ دیتا ہوں, جا کے اس پہاڑی کی دائیں جانب لگا کے آتا. آپ میں سے کوئی ہے ہمت والا, ہاتھ کھڑا کرے, بول. سوچ لیجئے, کوئی بات نہیں, سوچ لیجئے, سوچ کے داد دے دیجئے, داد نہ دیجئے گا. ڈھونڈ لیں گے دائیں جانے. اچھا چلیے پہاڑ کو چھوڑیے, ایک پتھر پڑا ہے میدان میں,
میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا پتھر دیتا ہوں، اس پتھر کی دائیں جانب رکھ کے آ جائیں. کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ آپ سمجھیں گے. جی ممکن ہے، بولیے. خدا کی قسم کھڑے ہونا تو کیا فضا اللہ ہوتی میں آپ اڑ بھی جاؤ تو بھی آپ کو کلک رہے کہ ویسے نہ سنا جیسے سننے کہا. ڈھونڈ لیں گے اس کی دائیں جانب. کیوں نہیں ڈھونڈی جا سکتی؟ اب لطف آئے گا. جی ایک پتھر پڑا ہے میدان میں، حضور پڑھے لکھے افراد، نوجوان اسٹوڈنٹ تشریف فرما ہے، کوئی فزکس کا کلیہ نکال لیجیے. ایک پتھر پڑا ہے میدان میں، میں کہہ رہا ہوں یہ پتھر اس کی دائیں جانب رکھ کے آ جائے. ممکن ہے؟ بولیے. نہیں؟ دائیں جانب ڈھونڈنا کیوں ممکن نہیں؟ کیا نہیں معلوم؟ ڈائمینشنز نہیں معلوم. محترم فرما رہے ہیں کہ اس کی ڈائمینشنز، اس کی جہتیں نہیں معلوم. آپ کو ساری جہتیں بھی پتا ہوں پھر رکھ کے آ جائیں. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ڈائمینشن سے آپ کی یہی مراد، ڈائمینشن سے مراد ڈائریکشن ہے. ڈائریکشن ہے سمت. میں بتا دیتا ہوں کہ پہاڑ کے یا اس پتھر کی اس طرف مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب. اب رکھ کے آ جاؤ، پھر بھی جو میرا ہے لے جائے. اور کوئی ایک آدھ لطف آئے گا نا، لطف آئے گا. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی دیکھیے گا. دامن وقت میں وسعت بھی نہیں بچے گی. میں جلدی اس بات کو کلوز کروں، کم از کم یہ بات ختم ہو جائے. یہ دائیں جانب، آخر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں اساتذہ بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز. کسی کے پاس تو کوئی فارمولا ہوتا تو بتا ہی دیتا. لیجیے پھر خلیل کی تفسیر سے فارمولا سنیے. دایاں بایاں اس کا ڈھونڈا جا سکتا ہے جس شے کا کوئی چہرہ ہو. بہت غلط ٹائم پہ بھائی آپ اٹھتے ہیں، اب آپ اندر نہ آنا دو. ساری بات ہی ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. دایاں اور بایاں متعین کرنے کے لیے شے کا چہرہ ہونا ضروری. اس پہ تو آپ توجہ کر لیں کم از کم اس پہ، ورنہ میں یہ گفتگو یہی تمام کروں گا. مجھے کیا ضرورت ہے نتیجہ پیش کرنے کی زبردستی؟ اگر آپ کے چہرے پہ اشتیاق ہی نہیں ہے تو زبردستی نتیجہ پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دایاں بایاں اس کا ہوتا ہے جس کا چہرہ ہو. آپ کہیں گے چہرہ تو بندوں کا ہوتا ہے، نہ دکھاؤں تو پھر لطف کیا ہے؟ اگر میں کہوں اس پتھر کی دائیں جانب پتھر رکھ کے آئیں تو آپ نہیں رکھ سکتے. اگر میں کہوں میرے گھر کی دائیں جانب آپ کا فلاں دوست رہتا ہے، آپ ڈھونڈ لیں گے یا نہیں؟ کیوں ڈھونڈ لیا ہے آپ؟ گھر کا کوئی چہرہ ہے، وہ چہرہ کیا ہے؟ ہائے ہائے. گھر کا دروازہ گھر کا چہرہ ہے، اور اگر دروازہ گھر کا چہرہ اور گھر کا چہرہ ہوتا ہی نہیں تو اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر یہاں بیٹھا ہے تو میری تائید میں ہاتھ ضرور کھڑا کر دے. اگر گھر کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا تو یہ فیسنگ پارک گھر مہنگے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ سارے سامعین میں کیا کہوں گا، یہ فیسنگ پارک کیا ہوتا؟ جناب اس گھر کی قیمت زیادہ ہے، یہ فیسنگ پارک. فیسنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس گھر کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے پارک ہے. اس کا مطلب ہے گھر کا چہرہ ہوتا ہے، اور گھر کا چہرہ ہے گھر کا دروازہ. یہ بات اسٹیبلش ہو جائے تو وہ نتیجہ حاصل کروں کہ فضائے ملکوتی میں اڑ کے بھی آپ کو لگ رہے کہ ویسے نہ سنا جیسے سننا چاہیے تھا. گھر کا چہرہ ہے
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو دروازہ ابراہیم بنا ہے وہ تو گھر کا چہرہ ہے، اور جس طرف دیوار میں اللہ در بنا ہے، آج پتا چلا کعبہ بھی حق ہے، اللہ نے کعبے کا چہرہ بھی علی کی طرف موڑ دیا۔ اچھا جی وہ بتاؤ۔ میں نے کوشش کی تھی کہ جو بات انہوں نے سن رکھی ہے وہ نہ سناؤں، وہ سناؤں جو نہیں سن رکھی۔ باہر طور آپ کا حکم ہے تو میں انشاءاللہ کل اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ کعبے کا چہرہ خدا نے موڑ دیا ہے علی کی طرف، اس لیے کہ دروازہ چہرہ ہے، ابراہیم نے دروازہ بنایا تھا ادھر، اللہ نے ادھر سے کھول دیا جدھر سے علی آ رہے تھے۔ یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں آئیے قبلہ، بیٹھیے قبلہ، جائیے قبلہ، یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں خدا کی قسم بندوں سے حیران ہوں، ماننے پہ آئیں تو مجھ جیسے جاہل کو قبلہ مان لیں۔ جو بندہ اب تک خاموش بیٹھا ہے جو زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں، اللہ کرے میری یہ بات کسی بھٹکے ہوئے حر کو علیہ السلام بنا دے۔ میں بندوں سے حیران ہوں کہ ہم جیسے جاہلوں کو قبلہ کہہ لیں گے، علی کے بارے میں کہیں تو چپ کر جائیں گے۔ اس سے بڑھ کے حیرت یہ ہے بندوں پر کہ بندوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا ہے، عیسیٰ کے مولا کو ید اللہ نہیں مانا۔ عیسیٰ پہ ہی مان جائیں تو بہتر ہے۔ لوگوں نے عیسیٰ کو روح اللہ مان لیا، علی کو ید اللہ نہیں مانا۔ قبلہ اس لیے کہتے ہیں، قبلہ اسے کہتے ہیں جس کا استقبال کیا جائے، یعنی آپ کا رخ ہے ادھر، ادھر سے کوئی عالم دین آ گیا، کوئی ذاکر مادح آل محمد آ گیا، جی آپ کو پتا چلا، آپ نے فوراً چہرہ اس کی طرف موڑ لیا۔ یہ چہرے کے مڑنے کی وجہ سے وہ قبلہ ہو جاتا۔ میں قربان جاؤں جس کی طرف آپ کا چہرہ مڑ جائے وہ آپ کا قبلہ ہے۔ اب تو مان لو کہ علی کعبے کا قبلہ ہے۔ علی کعبے کا قبلہ۔ اب آپ سمجھ گئے کہ کسی شے کا دائیں بائیں متعین کرنے کے لیے اس پہ چہرہ ہونا ضروری ہے۔ میں تب تک یہ جملہ دوہراتا رہوں گا جب تک آپ متوجہ نہیں ہو جائیں گے، اور آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو نتیجہ پیش ہی نہیں کروں گا، گفتگو کو تمام کر دوں۔ کسی شے کا دائیں بائیں ہوتا ہی تب ہے جب اس کا کوئی چہرہ ہو۔ خدا کہتا میں نے طور کی دائیں جانب سے موسیٰ کو ندا دی ہے، طور کا دایاں ماننے کے لیے طور پہ تمہیں کوئی چہرہ ماننا پڑے گا۔ اب یا چہرے والا اللہ مان لو یا اللہ کا چہرہ مان لو۔ بولو جن کی زبان سے کہ یہ امانت ہے۔ بیچارے تھکے ہوئے رہنے دیجیے، تھک گئے وہ پیچھے تو بالکل ہی تھک گئے۔
یا اللہ کا چہرہ مانگیں. اور اگر کوئی خاموش ہے کہ مولانا صاحب بڑی خطیبانہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے گھر میں اگر مفاد الجنان ہو تو بہتر ہے، ورنہ یہاں سے لے جائے اور لے جا کے دعائے سماعت پڑھ لے. دعا مانگنے والا مجھ جیسا لا علم نہیں، اللہ کا علم ہے. بھادوں میں اگر محرم آ جائے تو اس کے لیے بھی پہلے تیاری کرنی چاہیے. یہ تبرک بھی مخصوص لوگوں کے لیے. ساون بھادوں میں محرم آ جائے تو پہلے تیاری سوچ لینی چاہیے. ہم نے سوچی ہوئی ہے. میں نے شیروانی پہن رکھی ہے جناب جی، پسینہ بھی آتا ہے، 7 جگہ میں اجرا پڑھتا ہوں. میری تیاری پوری ہے، اس لیے کہ موسم مجھ پہ اچانک وارد نہیں ہوا ہے. ہائے یہ پیغام تھا، یہ تبلیغ ہے. یہ موسم اچانک وارد نہیں ہوا. کئی سال پہلے ہم کیلکولیٹ کر کے بیٹھے کہ طبیعت کو علی کے ذکر پہ قربان کس موسم میں کرنا. آج مجھے آپ معاف کریں گے، بات مکمل ہو جائے. شاید آج میں مصائب نہ پڑھوں، ذاکر آل محمد پڑھیں گے، کل سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، بات مکمل ہو جائے. دعائے سماعت، دعا مانگنے والا مجھ جیسا لا علم نہیں، وہ جس کا لقب علم الرحمن. الہی اسألک بالنور وجهك الذي تجليت به للجبل وجعلته دكا وخر موسى صاعقا. پروردگار تجھے اپنے چہرے کے اس نور کا واسطہ ہو جس کی تجلی تم نے کوہ طور پہ ڈالی ہے. یہ ایسی کتاب نہیں کہ آپ کو ملے گی نہیں، یہاں بارگاہ میں ہوگی، یہاں سے لے جائیے. دعائے سماعت پڑھی مفاد الجنان میں. پروردگار تجھے اپنے چہرے کے اس نور کا واسطہ، تجھے اپنے نور کا واسطہ نہیں. کہاں سے لاؤ لفظ اتر جائے آپ کے دل میں. تجھے تیرے نور کا واسطہ نہیں، بے نور وجہ ہے. تجھے اپنے چہرے کے نور کا واسطہ جس کی تجلی تم نے کوہ طور پہ پھینکی. جالتا ہوں تک کنوا خرنا موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تجھ سے باتیں کرنے والا بے ہوش ہو گیا. علی اتنا سا بھی دکھائی دے دے تو ہوش اڑ جاتے ہیں. اور جب ہوش اڑ جاتے ہیں تو پھر عاقلوں کی عقل کی قبلہ گاہ بہلول جیسا دیوانہ بن جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر عاقل مجبور ہو جاتے ہیں اس دیوانے کی طرف. مہربانی کر یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتاؤ. طور پہ کوئی چہرہ ہے، اس سے بڑی دلیل میں دوں کہاں سے لاؤں کہاں سے، اسی پہ گفتگو مجھے تمام کرنی ہے. طور پر کوئی چہرہ ہے، جو ابھی محروم رہا اس کا اپنا نصیب ہے. طور پہ کوئی چہرہ ہے جو بتا رہا ہے ادھر دایاں ہے، ادھر بایاں ہے. طور پہ کوئی چہرہ ہے جو سمجھا رہا ہے ادھر دایاں ادھر بایاں. اور اس کی تجلی کا اثر یہ ہے. اور خدا کی قسم اس سے بڑی دلیل کیا، تو دعائے سماعت کی دلیل دے دی. اگلی دلیل تو وہ چہرہ آج بھی طور پہ ہے، اس لیے کہ طور جہاں مٹا تھا وہی علی کا روزہ ہے. لطف نہیں آیا میرے اوپر، لطف نہیں آیا میرے اوپر. اس کو نجف کہتے ہی اس لیے ہیں، اس کی
بنیاد ہے نئے اور جب. مٹی اور ریت کا سمندر. طور تھا ریزہ، ریزہ ہوا تو ریت کا سمندر بن گیا. اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے نئے جب. نام ہو گیا نجف. چہرہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. مخدومہ کونین کل انشاءاللہ یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کروں اور کچھ اور دائیں بائیں دیکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ امام کا دایاں بایاں نہیں ہوتا، ہاں لوگ امام کے دائیں بائیں ہو جاتے. کل انشاءاللہ میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا. وما علینا الا البلاغ.